اگر میں یہ کہوں آج آپ سے مخاطب ہوئے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ السلام علیکم کے بعد وعلیکم السلام ہو چکی ہے اور لائن آف کمیونیکیشن ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور نون لیگ کے ہاں جو کھلبلی ہے، پریشانی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج خان صاحب حشاش بشاش بھی تھے اور آج انہیں الیکٹرک ٹوتھ برش بھی مل گیا اور کتابیں بھی مل گئی 1 سال کے بعد۔ ایک صحافی نے اور سوال پوچھا، انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی، ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک ہی رات میں اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئیں؟ السلام علیکم فائن، اجمل جامی آفیشیل میں خاص کر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مہربانی محبت چینل سبسکرائب کر لیں، ٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ لیس فنکاری مور جانکاری۔ آج کا ویلاگ عمران خان صاحب کے نام، اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کاری کے نام اور ان کرداروں کی نشاندہی کے نام جن کی وجہ سے لائن آف کمیونیکیشن بحال ہوئی۔ اگر میں یہ کہوں آج آپ سے مخاطب ہوئے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ السلام علیکم کے بعد وعلیکم السلام ہو چکی ہے اور لائن آف کمیونیکیشن ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب جلسہ ملتوی کیوں ہوا؟ آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کچھ عمران خان صاحب بھی خود بھی اعتراف کر چکے ہیں، کچھ گفتگو اور کچھ معاملات آپ کو کل شام سے لے کے آج تک خود بھی کلیئر ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ایک طرف 9 مئی ہے، جنرل فیض ہیں، جنرل فیض کے بعد کئی ایک اور گرفتاریاں ہونی ہیں، اور پھر یہ لائن آف کمیونیکیشن بھی ہے جو عمران خان سے بحال ہوئی ہے، اور نون لیگ کے ہاں جو کھلبلی ہے، پریشانی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 بنیادی افراد ہیں جو میری معلومات ہے۔ اس سے پہلے میں بتاؤں کہ کیسے یہ رابطہ ہوا، ایک بات ذہن میں رکھیں، 15-16 برس مجھے بھی صحافت میں ہو گئے ہیں، رپورٹنگ سے کریئر کا آغاز کیا تھا، سیاسی جماعتوں کو کور کیا، اسٹیبلشمنٹ کے معاملات دیکھے، کھیل کہانیاں بیان کی، جلسے جلوس، الیکشن سرویز بھی کیے، تھوڑی بہت جو معلومات ہے میں بھی آپ تک پہنچاتا ہوں بغیر سنسنی کے، اور کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا اعتدال رکھا جائے۔ لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ عمران ایک مقبول رہنما ہے، ان کی مقبول سیاسی جماعت ہے، تو مقبول سیاسی جماعت اور مقبول سیاسی رہنما کی بات ہوگی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ کیا میں اب نواز شریف صاحب کی بات کروں؟ کیونکہ وہ تو ایکٹیو نظر آ ہی نہیں رہے، خان صاحب از ایکٹیو۔ تو وہ 4 لوگوں کی میں بات بتانے سے پہلے آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے اپنے صحافتی تجربے کا تھوڑا سا حوالہ دیا، مجھے بڑا افسوس ہوا اس کا حوالہ دینا پڑا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ رابطہ ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اور اس کا ثبوت کل اور پرسوں ہے۔ اعظم سواتی کی صبح 7 بجے ملاقات ہے، جلسہ ملتوی ہونا ہے، اور آج عمران خان صاحب کا اعتراف ہے۔ ہی از رائٹ۔ سیاسی جماعتوں یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی سے جمہوری طور پر ہم کہہ سکتے ہیں ان سے بات، وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کی ساکھ کیا ہے، ان سے میں بات کیوں کروں؟ ان کا اپنا دلیل ہے، جو خاصی مضبوط دلیل ہے۔ تو جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اس کے جو 3-4 فیصلہ ساز ہیں، ان لائک باجوہ صاحب اس سے پہلے کے لوگ جو تھے کہ وہ کھانستے بھی تھے تو پورے ملک کو پتہ چل جاتا تھا کہ کھانستے ہیں، چائے پی رہے ہیں، 6 گھنٹے فلاں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ جو اب والی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ بہت لمیٹڈ انداز میں آپریٹ کرتی ہے، اور صحافی ڈرائنگ روم، کھانے کھابے، این ڈی یو میں لیکچرز، یہ کام نہیں کرتے۔ یہ بہت لمیٹڈ طریقے سے فیصلہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہو چکا ہے۔ چند ایک لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، ان لائک باجوہ صاحب جو رجیم تھی اس میں کئی ایک لوگ تھے جن کی وجہ سے معلومات پہنچ جاتی تھی، اسی وجہ سے باجوہ صاحب کی سے کہانیاں ابھی تک جاری ہیں۔ تو یہ جملہ ذہن میں رکھ لینا آپ نے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کی رابطہ کاری ہوگی، کانوں کان کسی صحافی کو خبر نہیں ہوگی۔ 4 لوگ کون ہیں پہلے یہ خبر دوں۔ نمبر 1 علی امین گنڈاپور، نمبر 2 اعظم سواتی، نمبر 3 عمران خان، اور نمبر 4 سوچیں، نمبر 4 ایک وزیر ہیں، ایک وفاقی وزیر ہیں، اور یہ وہ وفاقی وزیر ہیں جو کئی وزراء سے زیادہ تگڑے اور طاقتور ہیں، اور یہ وہ وفاقی وزیر ہیں جن کا تعلق نہ نون سے ہے نہ پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن ان کی حکومت میں اہم ترین وزیر ہیں۔ اگر آپ اس وزیر کو گیس کر چکے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ کے ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کو داد دے سکوں۔ میں نے پہلی آسان کر دی ہے۔ اور اس وفاقی وزیر کے ذریعے رابطہ ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ اوپر سے رابطہ ہوا ہے، یعنی کیونکہ وہ جو وفاقی وزیر ہیں ان کے براہ راست تعلقات ہیں جو طاقتور ترین لوگ ہیں، انتہائی طاقتور ترین لوگ ہیں۔ تو اس میں کوئی شہباز شریف، نواز شریف، مریم، بلاول زرداری، نتھنگ، نشتہ مڑا نشتہ۔ اس وفاقی وزیر کا تعلق سیدھا اوپر اور
وہاں سے تعلق آگے ان 3 لوگوں سے اسٹیبلش ہوا. علی مین گنڈاپور سے کمیونیکیشن ہوئی، پھر اعظم سواتی سے، اور پھر وہ ان کو بلایا گیا اور ان سے بات چیت کی گئی، اور پھر انہوں نے جلسہ ملتوی کیا. اس کی وجوہات کیا ہیں خان صاحب خود بیان کر رہے ہیں. لیکن اب اس رابطے کے اوپر کیا کہانی بننی ہے؟ کیا رابطہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا؟ اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ خان صاحب جلد واپس آئیں گے؟ پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں ہوں گی؟ یہ سوال ہیں. ابھی تک ان کے جواب نامے ہیں، کیونکہ یہ ایک سی بی ایم کے طور پر ایک رابطہ تھا. کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہوتی ہے نا، اعتماد سازی. حالات و واقعات ایسے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، جو ملک میں ہو رہا ہے، سپریم کورٹ پہ جتھے چڑھ رہے ہیں، انتشار کا خدشہ ہے، 9 مئی کا خدشہ ہے، خان صاحب کو بھی پرابلم ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ کیا گیا. جو رابطہ وہاں سے ہوا ہے، پہلی بات یاد رکھیے، رابطہ وہاں سے ہوا ہے، خان صاحب کے ہاں سے نہیں ہوا، رابطہ وہاں سے ہوا ہے. تو یہ سی بی ایم ہے. سی بی ایم جب ہو جائیں تو پھر بات آگے بڑھتی ہے، کچھ بہتری آتی ہے. یہی وجہ کہ آج خان صاحب حشاش بشاش بھی تھے، اور آج انہیں الیکٹرک ٹوتھ برش بھی مل گیا اور کتابیں بھی مل گئی ہیں 1 سال کے بعد. تو اگر ان کو الیکٹرک ٹوتھ برش مل گیا ہے، کتابیں مل گئی ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے سی بی ایم اور رابطہ کاری کا پہلا ثبوت ہے، ورنہ کہتے ہیں نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو اب یہ 4 لوگ میں نے آپ کو بتا دیے. آپ کو یاد ہوگا اجمل جامی آفیشیل وی لاگز میں جب علی امین گنڈاپور صاحب سی ایم کے پی بنے، عمر ایوب صاحب آئے اور بیرسٹر گوہر سامنے آئے تھے پی ٹی آئی قیادت کے طور پر، تو اس خاک سر نے عرض کیا تھا ہم چونکہ سنسیشن نہیں پھیلاتے، تھرتھلی نہیں مچاتے، تو وہ وائرل نہیں ہوتے نا ٹوٹے. ہماری صحافت ہی ایسی ہے. اس خاک سر نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب، یہ جو 2-3 لوگ جو ہیں جن کی نامینیشن کی گئی ہے، ان لوگوں کی نامینیشن ایک پیغام، ایک میسج ہے، اور میسج یہ ہے کہ اگر آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہو، رابطہ کاری کرنی ہو، تو یہ لوگ ہیں جن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال آج خان صاحب نے جو بات کی نا وہ بڑی دلچسپ تھی. اب جو میں نے جتنا تھیسس بیان کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ مثلا ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ رات کے پچھلے پہر آپ نے اعظم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھجوایا؟ پیغام رسا کون تھا؟ فون کی سہولت کیسے ملی؟ تو آپ کو پتا خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے کہا اس کا جواب رہنے دیں. یہ کہتے ہوئے عمران خان صاحب مسکراتے ہوئے آگے چل گئے. پھر ایک صحافی نے اور سوال پوچھا. انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی، ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک ہی رات میں اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئیں؟ یہ ایک صحافی نے پوچھا. تو عمران خان صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا جب بھی نون لیگ میں کھلبلی مچی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو خدشہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے. تو یہ تو ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر انہوں نے مزید آگے کیا کہا خان صاحب نے؟ ایک صحافی نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ آپ پسینے سے شرابور ہیں اور آپ کی ساری شرٹ پسینے سے بھیگی ہوئی ہے. گزشتہ روز تک اعظم سواتی کو آپ سے ملاقات کا شرف نہیں ہوا تھا، لیکن اچانک 7 بجے ہی آپ نے ملاقات کے لیے بلا لیا. صحافی نے سوال پوچھا. انہوں نے کہا جی یہ شرٹ موٹی اور گرم ہے، کلر بھی ایسا ہے، اس لیے پسینہ آ گیا. خان صاحب سپورٹس مین ہیں، ایتھلیٹ ہیں، جواب دینا تو انہیں آتا ہے. تو انہوں نے معلومات دی، یعنی اعظم سواتی نے، کہ ختم نبوت حساس معاملہ جس پر دینی جماعتیں اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہیں، ہمیں انتشار کا خدشہ تھا، اسی لیے اسلام آباد میں اپنا جلسہ ہم نے ملتوی کیا. اگر گزشتہ روز جلسہ کرتے تو دوبارہ 9 مئی گلے پڑنے کا خدشہ تھا. ابھی تک پہلے والے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی نہیں کروائی گئی. میں نے ابھی آپ سے وہ بات بھی کرنی ہے جو کہا جا رہا ہے نا کہ فیض حمید کے جیلر کے ساتھ رابطے تھے، سویپر کے ساتھ رابطے تھے، چائنیز ماڈل کا فون تھا نوکیا 3310 کی طرح کے، اس سے رابطے ہوئے، اور ایک 35 افراد کی فہرست تھی، وہ بھی میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. انہوں نے صحافی نے علیمہ خان صاحبہ سے حوالے سے بات کی کہ کل انہوں نے اعظم سواتی کو بھی سوالیہ نشان ان پہ اٹھایا، پی ٹی آئی قیادت کو بھی کہا کہ یہ انہیں اندر رہنا. کل تک پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہو، سیاسی کمیٹی ہو، علیمہ خان ہو، مرکزی قیادت ہو، اچکزئی صاحب ہو، سب بے خبر تھے. جو میں نے ویلاگ کے شروع میں کہا ہے کہ جب بھی رابطہ کاری ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے بھی کان خبر نہیں ہوتی، اسی لیے کل وہ تذبذب کو شکار آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، اور علیمہ خان صاحبہ کو شک مت انہوں نے اظہار کر دیا. تو انہوں نے کہا، علیمہ صاحبہ کا سوال خان صاحب سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا جی ساری پارٹی کو جلسہ ملتوی ہونے کا رنج تھا، غصہ تھا، میں بھی سمجھتا ہوں کہ جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ صرف انتشار سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے. آپ جو بھی ہو جلسہ ہر ضلع میں ہوگا. یہ علیمہ خان صاحبہ کے موقع پر انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا بیگ پیک لندن کے لیے تیار ہے، صرف ضروری سامان اٹھانا ہے. اور انہوں نے کہا یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چیف جسٹس قاضی فائز کی ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 2 گیمیں اس وقت کھیلی جا رہی ہیں. اگر یہ قاضی فائز کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سینیارٹی پر اثر انداز ہو کر اندر سے اپنا بندہ لائیں گے، کیونکہ پھر جسٹس منصور بنتے ہیں، جسٹس منیب بنتے ہیں. تو خان صاحب کو لگتا ہے کہ یہ تو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ قاضی صاحب کے دن گنے گئے ہیں. جو جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، جو ان کی فیصلوں کی ساکھ ہے، اس پہ جو سوال اٹھ رہے ہیں، جتنے وہ متنازع ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی چاہ رہی ہے ہمارا کوئی کیس نہ سنے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو قاضی صاحب ول بی ایبل ٹو رن فار لانگ.
بڑی حیرت ہوگی مجھے کہ وہ اگر ایکسٹینشن لیتے ہیں اور جاری رکھتے ہیں، اور خان صاحب کو لگتا ہے کہ سینیورٹی لسٹ متاثر کر سکتی ہے حکومت قانون سازی کے ذریعے، یعنی منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر نہ بنے کو اپنا بندہ لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا اگر ایسی 2 صورتیں ہوئیں تو ملک بھر میں احتجاج کریں گے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ پھر آج صحافیوں نے کہا جی آج وہ مسکراتے رہے، مطمئن اور حشاش بشاش بھی ہمیں نظر آئے ہیں آج خان صاحب۔ خان صاحب نے 2 باتیں اور کہی ہیں جنرل فیض کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جنرل فیض کے ٹرائل پر صحافی نے پوچھا کہ دوسری جانب سے جواب آیا کہ عمران خان جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر ان کا ٹرائل ہوا تو وہ اوپن ہوگا۔ انہوں نے کہا جی میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہے، اور میں کروں گا کہ اوپن ٹرائل ان کا ہونا چاہیے۔ ملٹری کا ایشو نہیں ہے، نہ ہی سیکٹرل انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ لوکل ایشو ہے۔ اور حمود الرحمان رپورٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو یہ صورتیں ہم تک نہ پہنچتی۔ آخر میں عمران خان صاحب 2 باتیں انہوں نے مزید کی ہیں کہ فارم 47 کی حکومت سے بات میں نہیں کروں گا۔ یہ تو ہے خلاصہ۔ اب جو کل خبر آئی تھی نا، جو ہمارے صحافی دوست اعزاز سید نے بھی دی تھی، کہ جنرل فیض کا رابطہ تھا جو اکرم تھے سپرنٹنڈنٹ جیل اڈیالہ میں، اور ایک سویپر تھے ان کے ساتھ بھی، نجم سیٹھی صاحب کی میں نے گفتگو بھی سنی ہے بشرا بیگم کے حوالے سے۔ ایک بات تو فیکٹ ہے، جو پرانی ٹیکنالوجی کے موبائل ہیں، ہم جس طرح سے اینڈرائڈ کو یا آئی فون کو ٹریس کرتے ہیں تھرو انٹرنیٹ، تھرو ٹاور، موبائل سروس، وہ اس طرح سے رینج میں یا ان چیکڈ رہ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو چانس ہے کہ ایسا کچھ جگاڑ ہو، کیونکہ بہت پرانے چائنیز ٹیکنالوجی کے حامل فون کے ذریعے روابط کاری ماضی میں بھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر جیلر، سویپر، عمران خان اور بشرا بیگم جیل میں بیٹھ کے پرانا موبائل کے ذریعے بھی بات کر رہے ہیں اور جنرل فیض سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، تو موبائل ٹاورز کہاں تھے؟ وہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں مجھے 24 گھنٹے مانیٹر کر رہے ہیں۔ ان سی سی ٹی وی کیمرہ کیوں نہیں نظر آیا کہ خان صاحب بات کریں گے، کوئی پیغام ان کے پاس کو لے کے آپ پرچی پہ لکھ کے؟ یہ اہم سوال ہے۔ لیکن اعزاز صاحب کی خبر یہ ہے کہ فائل بنا کے پی ایم کو دے دی گئی ہے، اور اگلی خبر میرے پاس یہ ہے کہ اسی خبر کو اگر میں دیکھوں، درست ہے یا نہیں ہے، میں نے اس پہ سوال اٹھائے ہیں کہ 35 افراد کی ایک لسٹ ہے جو جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد بنائی گئی ہے، اور اس کا ذکر بھی خان صاحب سے کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی شاید خان صاحب جلسہ ملتوی کرنے پہ مانے۔ میں اس پہ اس طرح سے ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ میرے سوال ہیں بہت زیادہ۔ سی سی ٹی وی کیمرے کہاں تھے؟ موبائل ٹاور کہاں تھے؟ وہاں پہ ایم آئی آئی سے کے بندے ہوتے ہیں جیل کے اندر، وہ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کیسے سہولت کاری ممکن ہوئی؟ اور جنرل فیض جو ہیں جب وہ سروس میں تھے تب وہ سہولت کاری کیوں نہیں کر سکے؟ ریٹائر ہونے کے بعد کیا سہولت کاری انہوں نے کی ہوگی؟ تو یہ چیزیں پبلک ہونی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ جلد اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت یہ چیزیں کچھ لے کے آئے گی۔ تانے بانے تو انہیں بنانے پڑیں گے، یہ تعلق ثابت کرنا پڑے گا جنرل فیض کا کیا ہے جیل کے ساتھ، 9 مئی کے ساتھ، الیکشن کے ساتھ۔ یہ ثابت نہ کیا تو کیس رہ جائے گا صرف ایک، وہ ہے ٹاپ سٹی کا، جس کے حوالے سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ان کا ہوتا رہے گا۔ یہ کہانی ہے چائنیز فون کی۔ اب آخری سوال جو میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کیا جو رابطہ کاری عمران خان صاحب سے ہوئی جو حشاش بشاش نظر آئے، اس کے بعد کیا ان کی رہائی ہو جائے گی؟ کیا ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی؟ تو جواب ہے ابھی نہیں، کیونکہ جنرل فیض تک اگر ہاتھ ڈالا گیا تو کچھ اور حاصل کرنا مقصود ہے۔ ہاں اگر سی بی ایم ہوئے تو سی بی ایم کی بنیاد پہ بات زیادہ بگڑنے کی بجائے کچھ سنبھل سکتی ہے۔ خبر ان صحافیوں کو، سیاستدانوں کو اور بڑے بڑے ویلاگروں کو بہت بعد میں ہوتی ہے۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔